فتح مکہ کے فوراً بعد 8 ہجری کے لاسٹ میں جنگ حنین لڑی گئی اور اب تک مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی تھی اس میں وہ سب فتح یاب ہوئے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ جو 313 صحابہ بدر میں 1000 مشرکین کے سامنے ڈٹے رہے اور جن 1000 صحاباؤں کے جنگ احد میں 3000 مشرکین کے سامنے قدم جمے رہے اور جن 3000 صحاباؤں نے جنگ خندق میں منافقوں کے دھوکہ دینے کے بعد بھی 10,000 مشرکین کے سامنے حوصلہ نہیں ہارا اور جن 1500 صحاباؤں نے خیبر فتح کیا اور جو 3000 صحابہ جنگ موتا میں بنو غسان اور رومیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کو دھول چٹا کر آئے تھے، لیکن انہی صحاباؤں کی تعداد 12,000 ہونے کے باوجود آج ان کے پاؤں حنین میں 20,000 مشرکین کے سامنے اکھڑ گئے۔ اور قرآن نے اس کی کیا وجہ بیان کی؟ شروعات کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد سے۔ اگر پہلے فتح مکہ کی ویڈیو دیکھ لی جائے تو جنگ حنین کو زیادہ بہتر سمجھا جا سکے گا، جیسا کہ اس میں بتایا تھا کہ فتح مکہ حضور کا بہت زیادہ سیکرٹ مشن تھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے علاوہ کوئی صحابہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مکہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو طائف کی طرف چلایا تو سبھی نے سمجھا تھا کہ بنو حوازن کی طرف یہ لشکر جا رہا ہے، لیکن حضور نے عین وقت پر قافلے کو مکہ کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس ویڈیو کا لنک اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ فتح کرنے کے بعد 16 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ قیام کیا اور پھر بنو حوازن کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا۔ 10,000 صحاباؤں کا لشکر تو پہلے ہی مکہ کی طرف آیا تھا اور اب قریش کے زیادہ تر لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور اب کل 12,000 کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف پہلے ہی یہ جان چکے تھے کہ اب صرف ہم ہی پورے عرب میں بچے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، ورنہ پورے عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی پوری تیاریاں کر رہے تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف سب سے زیادہ مانے ہوئے قبیلے تھے۔ بنو حوازن کے سردار عروۃ ابن مسعود الثقفی کا بہت بڑے لوگوں میں نام شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ والے کہتے تھے کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو اس پر یا ولید بن مغیرہ پر اترنا چاہیے تھا، اور قرآن نے ان کی یہ بات اس طرح نقل کی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ لیکن ان کا سردار جنگ حنین کے وقت تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، تو بنو حوازن نے مشورہ کر کے مالک بن عوف کو اپنا امیر چنا اور 20,000 کا لشکر تیار ہو کر وادی حنین کی طرف چل دیا۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں پڑتا ہے اور یہاں بنو حوازن کے جنگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر گزرنا تھا اور یہ بہت مشکل کام تھا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر بھی پہاڑ کے اس طرف پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر مسلمانوں سے ایک ایسی چوک ہوئی کہ جس جنگ کو وہ بہت آسانی سے جیت سکتے تھے، لیکن اب حالات بدلنے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی تعداد میں ہو کر ساری جنگیں جیت لی اور آج تو ہم 12,000 ہیں، ہم تو یہ جنگ چٹکی میں جیت جائیں گے، اور بس اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا اور قرآن نے یہ بات اس طرح بیان کی۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 200 آدمیوں کے ساتھ پہاڑ کے اس پار جا کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد حملے کے لیے نکلے، لیکن پہاڑوں کے اس پار جا کر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور جیسے ہی وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے مشرکین نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ لگ بھگ سبھی صحابہ بہت بری طرح زخمی ہو کر شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں پر تیروں کا زخم نہ ہو۔ حضرت خالد نے بے ہوشی کی حالت میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ اب یہ نظارہ دیکھ کر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اور قرآن نے اس نظارے کو اس طرح بیان کیا۔ اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ حالات اتنے بدتر ہوئے کہ حضرت عباس نے جب مسلمانوں کو واپس بلانا شروع کیا تب جا کر بھی 100 مسلمانی حضور کے ساتھ میدان میں باقی رہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 100 آدمیوں کو ساتھ لیا اور حملہ کرنے کے لیے پہاڑ سے اترنا شروع کیا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی کی حالت میں پڑے حضرت خالد کے زخموں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سامنے آیا اور حضرت خالد فوراً بیدار ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے چل دیے۔ اس بار اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آئی اور نظارہ کچھ ایسا بدلا کہ صحاباؤں کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس طرح کا لشکر ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر اس طرح کیا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر
जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया। अब मुशरिकीन ने ये नज़ारा देखा तो उन पर इतना रौब तारी हुआ कि वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि 1 लाख का लश्कर हमारा पीछा कर रहा है। मुशरिकीन ने अब उल्टे पांव भागना शुरू किया और सिर्फ 100 मुसलमानों ने पीछे से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और अब जो मक्का की तरफ मुसलमान भागे हुए थे वो भी मुसलमान वापस आकर साहबाओं से मिल गए और बनु हवाजिन और बनु सकीफ पर हमला शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मुशरिकीन ने एक किले में जाकर पनाह ली और किला बंद हो गए। मुसलमानों ने अब बहुत कोशिश की कि किला फतह कर ले और हमले पर हमला करते रहे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हजरत उमर ने उन्हें बहुत ललकारा, उन्हें गैरत दिलाई, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 साल तक भी ललकारते रहोगे तब भी हम बाहर आकर नहीं लड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन तक उनके बाहर आकर लड़ने का इंतजार किया, लेकिन बनु हवाजिन और बनु सकीफ बाहर नहीं आए। तभी हुजूर ने लश्कर को वापस लौटने का हुक्म दिया और कहा कि अल्लाह ने मुझे वही के जरिए खबर दी है कि एक बस्ती ऐसी होगी जिस पर आप फतह नहीं पाएंगे। हुजूर वापस मक्का की तरफ लौटे और जराना से उम्रे का एहराम बांधा और उम्रा अदा किया। जंग में बनु हवाजिन भागते भागते अपना सारा माल और बीवी बच्चे छोड़ गए थे, इसलिए बनु सकीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना पड़ा और अपने बीवी बच्चे वापस देने की इल्तिजा की। हुजूर ने उनके बच्चे उन्हें वापस दिए और उनके हक में हिदायत की दुआ भी, और इसी तरह वो कबीला भी मुसलमान हो गया। अब हुजूर वापस मदीना लौट गए और उधर बनु हवाजिन के सरदार उर्वत इब्न मसूद अस्सक़फ़ी को जब ये सब माजरा पता चला तो वो सीधा हुजूर की खिदमत में मदीने पहुंचे और मुसलमान हो गए, लेकिन अपने कबीले में लौटने पर उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन उनके इस्लाम लाने का बनु हवाजिन पर इतना असर हुआ कि पहले उनके सरदार मालिक बिन औफ ने मदीने जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब दोनों बड़े सरदार ही मुसलमान हो गए तो अब उनको भी हिदायत मिली और पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया। इस तरह अब पूरे अरब में कोई कबीला बाकी ना रहा जहाँ इस्लाम ना पहुँच गया हो। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के नबी नहीं थे, इसलिए जब पूरे अरब पर इस्लाम फैला तो अब बारी थी अरब के बाहर वाले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन रोम से टक्कर लेने की। जंग तबूक। सब्सक्राइब।